يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذوالجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، دعا کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ انتہائی قیمتی، بنیادی اور خوبصورت تعلق ہے. اور پھر یہ دعائیں اگر ایک والد کی، ایک ماں کی اپنی اولاد کے لیے ہوں تو پھر ان کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اولاد کے لیے والدین جو بھی دعا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سنن ابن ماجہ میں، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول کی جاتی ہیں اور ان کے قبول ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے.
دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولده، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یقینی طور پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور ذریت کی بہت زیادہ فکر لاحق تھی، اور اسی فکر کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس میں بڑا سبق ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے لیے جہاں ویسے کوشش کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ توفیق دینے والی ذات، دلوں کو بدلنے والی ذات، دین پر چلانے والی ذات، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ایک والد جب درد دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے حق میں کی گئی دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں اسے آخرت میں بھی نظر آئیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، بوڑھے ہیں، بڑھاپا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا نقل فرمائی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوں میں سے عطا فرما دے۔ بیٹا مانگا اللہ سے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ نیک ہو، نیکوں میں سے عطا فرما دے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ اللہ سے خالی اولاد نہ مانگی جائے بلکہ نیک اولاد مانگی جائے، نیک اولاد کی دعا کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اولاد ہے نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس وقت سے ہی فکر لاحق ہے کہ اولاد جو بھی ہو نیک ہو، اللہ کی اطاعت گزار، فرما بردار ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوں میں سے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ہم نے بھی ابراہیم کو انتہائی حلیم، بردبار، تحمل مزاج، صبر اور حوصلے والے لڑکے کی بشارت دی، بیٹے کی بشارت دی، اور یہ بیٹے اسماعیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی ذکر فرمائی، بغلام حلیم، اور اسی طرح قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو اس ساری چیز میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو انہوں نے اللہ سے مانگی، اور نہ صرف یہ کہ نیک بیٹا ملا بلکہ ایسا بیٹا ملا جس کو اللہ نے نبی بھی بنایا، نبوت کے لیے منتخب کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پھر یہی دعا آگے چل کر اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بھی قبول ہوئی۔ اللہ نے بیٹے اسحاق بھی دیے بیٹے اسماعیل کے بعد، اور ان کو بھی نبی بنایا، نہ صرف نیک، اطاعت گزار، فرما بردار، بلکہ نبی بنایا، نبوت کے لیے منتخب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تمہیں آزمایا، امتحان لیا، اور ہر امتحان میں تم کامیاب ہوئے، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امامت، قیادت اور سیادت کا منصب جو ہے وہ تمہیں عطا فرمانے والا ہوں کہ اب لوگوں کو تمہاری ملت کی اتباع کا حکم ہوگا کہ وہ تمہاری ملت کی پیروی کرے، یہ امامت ہم تمہیں عطا کرنے لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، یا اللہ مجھے تو نے یہ منصب عطا فرمانا ہے، میری اولاد کو بھی عطا فرما دے۔
میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو منتخب کر لے جن کو تو یہ امامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ساتھ ہی کہا قال لا ينال عهد الظالمین، ابراہیم آپ کی اولاد میں سے بھی ہم امام منتخب کریں گے، آپ کی اولاد میں بھی امامت رکھیں گے، لیکن جو ظالم ہے میرا وعدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ آپ کی اولاد میں سے جو اس کے اہل ہوں گے ہم انہیں امامت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتخاب ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اب اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں آئے، ان کی اولاد میں آئے۔ دیکھیے یہ دعائیں کتنی قیمتی ثابت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے، جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی آسمان سے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں نازل فرمائی۔ اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہاں اس سلسلے میں یہ بھی اچھی طرح جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر جو مبعوث فرمایا، تمام نبیوں رسولوں کا سردار منتخب فرمایا، خاتم النبیین منتخب فرمایا، وہ شان فضیلت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا۔ تو یہ بھی در حقیقت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دے، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی بڑا غالب نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں قبول فرمایا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق ارشاد فرما رہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قومہ و رؤیا امی، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، انہوں نے جو دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بڑی عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اپنی زوجہ ہاجر علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا بیابان وادی جہاں کوئی نہ انسان ہے، نہ وہاں پانی کا نام و نشان ہے، نہ وہاں کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی زراعت ہے، وہاں لے جائیے آپ اور وہاں لے جا کر چھوڑ دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ایک تھیلا ہے اس میں کچھ کھجوریں ہیں، پانی کا مشکیزہ ہے، ایک درخت کے نیچے سامان رکھ دیتے ہیں اور وہاں ان کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔ بیوی ہاجر علیہ السلام پیچھے سے آوازیں لگا رہی ہے، ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء، ابراہیم ہمیں کہاں اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یا یہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے. فجعل لا يلتفت فرددت مرارا. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے. ان کی زوجہ نے کئی بار اپنی یہ بات دہرائی، ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آخر سوال کا انداز بدلا، کہنے لگی اللہ امرک بہذا. پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا اذن لا یضیعنا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد کچھ نہیں کہا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. نہیں، اللہ کا حکم ہے. ہم بھی سموتات کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو چیز ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی بیٹے اسماعیل کی بڑی محبت ہے، حاجر علیہ السلام کی بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے حکم پر ساری محبتیں قربان ہیں. ابراہیم علیہ السلام جا رہے اور ایک گھاٹی کے پاس جب پہنچے، حیث لا يرونه دعا بهؤلاء الكلمات استقبل بوجهه ورفع يديه. ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور قبلہ رخ ہو گئے. چہرہ قبلے کی طرف کر لیا. دعا کی قبولیت میں، دعا کے آداب میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. قبلہ رخ ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. ربی، اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے یہاں ٹھہرایا ہے تیرے حرمت والے گھر کے قریب. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. آج تو یہاں کوئی انسان موجود نہیں ہے، لیکن تو لوگوں کے دل، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. وارزقهم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے. لعلهم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں. دعا کے ذریعے سہارا لیا ابراہیم علیہ السلام. بڑا مشکل امتحان تھا. بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، پہلا بیٹا ہے، مانگ مانگ کے اللہ سے لیا، لیکن جو اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کے حوالے کیا اپنے سارے معاملے کو اور دعاؤں کا سہارا لیا. دعا ایک بڑی قیمتی چیز ہے. تو دیکھیں دعا کا اہتمام کیا، دعا کا اہتمام کیا. قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے، اور جس وادی میں چھوڑ کے گئے اس کے لیے دعائیں مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار اس کو شہر بنا دے. اس وادی کو جہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کو بلدن، اس کو شہر بنا دے. پہلی دعا شہر بنا دے، یہاں لوگ آباد ہو، اور شہر کے اندر جو جو سہولتیں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، وہ سب یہاں مہیا ہو. اور پھر کیسا شہر؟ آمیناً، امن والا، امن والا، اطمینان والا، سکون والا، یہاں امن و امان ہو. وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے. لیکن سب کو نہیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. دیتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہے، آزمائش اور امتحان کے طور پر کافر اور مشرک کو بھی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے اللہ سے مانگنے میں، کہ ان کی دعائیں نیک لوگوں کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، موحدین کے لیے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار اور فرما برداروں کے لیے ہیں. ہر مسلمان کی دعا حقیقت میں ایک مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ کے اطاعت گزار، فرما بردار کے لیے ہونی چاہیے. کافر اور مشرک کے لیے تو ہدایت کی دعا مانگی جاتی، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. والسلام علی من اتبع الہدی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خط لکھے تو دعا کے اس منہج کو واضح کیا. اپنے اس
سلام علی من اتبع الہدی، ہم یہ نہیں لکھتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، بلکہ یہ لکھتے ہیں اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعاؤں کے آداب کا، اللہ کے ادب کا اور احترام کا، اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور خیال کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب آئے، ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن تم نے تو دعا مانگی ہے صرف مومنین کے لیے، یہ ہمارے قاعدے اور طریقے کے خلاف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کافر ہوگا اسے بھی ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، اسے بھی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دے دیں گے، کھانا پینا بند نہیں کریں گے اس کا، بلکہ کافروں کو تو دنیا، کافر کی تو یہ جنت ہے دنیا، کافروں کو تو زیادہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی بھی ہو قلیلاً، تھوڑی ہے۔ ثم اضطروه الى عذاب النار، پھر انہیں جہنم کے عذاب کی طرف میں مجبور کر دوں گا اور جہنم کے عذاب کی طرف ان کو گھسیٹوں گا، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو مکہ مکرمہ کے لیے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور قرآن مجید میں فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کو امن والا حرم عطا کیا ہے، لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کو حرم والے امن والے حرم میں جگہ دی ہے، ہر طرف سے ہر چیز کے پھل جو ہے یہاں لائے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہر قسم کا پھل موجود ہوتا ہے، ہر جانب سے لائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور یہ دعائیں تا قیامت آنے والے ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا رہے، اور ان دعاؤں کے ثمرات ان کو حاصل ہو رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی قیمتی تھی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کی تو یہی اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ یا اللہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا، ایک روایت میں ودعا لأہلہا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا۔ مکہ کو حرمت والا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت کا اظہار کیا۔ حرمت تو اس دن سے قائم ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے، لیکن یہاں معنی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی حرمت کو ظاہر کیا، اس کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا یہ حرمت والی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، مدینہ کے پیمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور مکہ کے لیے دعائیں کی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو تجھ سے دعائیں مانگی تھی میں اس سے دگنی دعائیں مدینہ منورہ کے لیے مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی نیا پھل آتا آپ اس کو پکڑ لیں، لوگ لے کے آتے، جب بھی کوئی نیا پھل آتا لوگ آپ کی خدمت میں لے کے آتے، آپ اس کو پکڑتے اللہ سے دعا کرتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی صاعنا، یا اللہ ہمارے پھل میں برکت فرما دے، ہمارے شہر مدینہ میں برکت فرما دے، ہمارے سا اور مد میں یہ ماپنے کے جو پیمانے ہیں ان میں برکت فرما دے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں۔ اور وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، انہوں نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھی،
یا اللہ میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی میں مدینہ کے لیے اس سے دگنی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آتے تو رہتے تھے، چکر تو لگاتے رہتے تھے، آئے بیٹے اسماعیل کو ملے اور بتایا کہ اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ کہا پھر آپ کیجیے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ پوچھا آپ میری مدد کریں گے؟ کہا ہاں میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ تو پھر بتایا کہ اس ٹیلے کے پاس جو ہے ابھری ہوئی جگہ تھی، وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے گھر کو تعمیر کریں۔ بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم جو چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کی۔ اور انداز یہ نہیں ہے کہ تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد کی نہیں، ساتھ ساتھ تعمیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ وَيَدُورَانِ حَوْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَانِ، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، چکر لگا رہے، تعمیر کا کام جاری ہے اور دعائیں بھی جاری ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ دعا کیا کر رہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بلا شبہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ وہ ہے بن ورد رحمہ اللہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے تو رونا شروع کر دیتے، کہتے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق ان لا يتقبل منك، اے خلیل الرحمن، اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اپنا گھر تو نہیں بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ گھر جو روئے زمین پر قائم ہونے والا اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے وہ تعمیر کریں، اللہ کے حکم پہ تعمیر کر رہے، اور ڈر بھی رہے کہ ایسا نہ ہو کہ قبول ہی نہ ہو۔ ساتھ ساتھ قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگتے چلے جا رہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی یہی پڑھے جا رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان دعاؤں کی اہمیت سمجھنے کی اور ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، باوجود کمال اطاعت اور فرما برداری کے جو اللہ کے لیے انہوں نے پیش کی، ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے۔ مزید اطاعت مانگ رہے ہیں اللہ سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے، ذریت میں سے، نسل میں سے بھی ایک ایسی امت بنا دے جو تیری اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس عظیم موقع پر
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. اس کا جامع ترین ترجمہ ہے مناسک کا. عبادت کے جتنے طریقے ہیں، جتنے انداز ہیں، عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، وہ حج ہو، حج کے مناسک ہو یا دیگر عبادات ہیں، یا اللہ وہ ہمیں سکھا دے، ہمیں ان کی تعلیم دے دے. عبادت کے طریقے اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ نے سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں وحی الہی کی روشنی میں بتائے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، یعنی ہم پر متوجہ ہو جا، ہماری طرف رجوع کر لے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ تو بہت زیادہ توجہ فرمانے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی اسی موقع پر وہ دعا مانگی جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں دعائیں ذکر کی ہیں، مفسرین نے تھوڑا سا یہ فرق بیان کیا ہے کہ وہ جو دعائیں ہیں وہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہے، بعد آثار کی روشنی میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، شہر بن گیا، اب مزید اس کے لیے امن کی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. امن کی فکر ہے، اصل ہے ہی امن و امان. اگر کسی شہر میں کسی جگہ میں امن و امان نہ ہو، نہ وہاں رہا جا سکتا ہے، نہ وہاں کاروبار ہو سکتا ہے، نہ وہاں عبادت کی جا سکتی ہے. پریشانیاں ہیں. آمیناً، امن والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے، میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. شرک سے بچنے کی دعا کر لیں. عقیدے کی اتنی فکر لاحق، حالانکہ خود امام الموحدین ہے. ملت ابراہیم قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس کی پیروی کا حکم ہے. حنیفیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف مائل ہونا، غیر اللہ سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف توجہ کرنا، یکسو ہو جانا، ایک اللہ کی عبادت، اطاعت، اسی کو پکارنا، اسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اسی سے مدد طلب کرنا، اسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں. لیکن شرک کا خوف لاحق ہے. اور ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من یأمن البلاء بعد الخلیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام شرک سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا لے، تو پھر ان کے بعد کون ہے جو شرک سے بے خوف ہو جائے؟ شرک سے بے خوف ہو جائے. تو شرک سے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. شرک کی وجہ سے لوگ گمراہ ہی در حقیقت شرک کی وجہ سے ہوتے ہیں. بتوں کی وجہ سے وہ چیزیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو کچھ سمجھا جاتا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جو ان میں سے میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بلا شبہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان. یا اللہ جو نافرمانی کرے، میری بات نہ مانے، تو تو بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اگر کوئی مغفرت اور رحمت کی راہ ان تک پہنچتی ہو تو ان کو معاف فرما دینا. اشارے میں یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نافرمانوں کے لیے بھی کس قدر ہمدردی کا اظہار. اور پھر یہ وہ آیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پڑھا تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اس کے بعد جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی جو بھی تیرے علم میں ان میں سے نیک ہے، اطاعت گزار ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہے، یہ وہی دعا کا ادب ہے. تو یا اللہ تو ان کو نمازی بنا دے، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لے.
ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور قبولیت کی بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ آمین کہنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اسی لیے ضروری، خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اور بھی دعائیں کریں، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور مومنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور وہ ہم نے ذکر کیا تھا والد کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کے لیے دعا تھی وہ ایک وعدے کی حد تک تھی، تو بہرحال یہ بڑی ایک خوبصورت دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نہیں پڑھتے یہ دعائیں، اسی لیے اولادیں بے نمازی ہیں، بے نمازی ہیں اولاد، اور حیرت تو ان والدین پر ہے جو خود نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور اولادوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں۔ بچے کو بھیجیں مسجد میں کہ وہ نماز ادا کرے اور خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، یہ تو ساری الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یہ کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کی تربیت ہو رہی ہے؟ یا پھر یہ کہ ہم اولاد کے لیے دعائیں نہ کریں کہ وہ نمازی بن جائیں۔ صدقے دل سے جو والدین اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو توفیق دیتا ہے، ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی۔ تو یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کی ان میں بڑی قیمتی وہ دعا ہے جو صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں بیان ہوئی، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو، بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں کے لیے دعا، میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلی چیز سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ انسان پریشان رہتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، اور فکر ہوتی ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کسی حاسد کے حسد کا شکار نہ ہو جائے، کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، کوئی زہریلی موذی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ یہی وہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں توفیق دے دے کہ جو اولاد، جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ اللہ سے نیک اولاد مانگے، ربی حب لی من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پھر یہ دعائیں مانگے اللہ سے ان کے لیے، اور ان کی تربیت کی فکر کرے، اور دعاؤں کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ جو خصوصی اوقات ہوتے ہیں ان میں بھی اولاد کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ سیرت ابراہیمی کا ایک یہ بھی بڑا عظیم سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے جو کوئی ذوالحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ وہ تمام لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، یعنی کل 29 ذوالقعدہ ہے تو ممکن ہے چاند نظر آ جائے، کل مغرب کے بعد سے پھر ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا، تو نہیں تو پھر اتوار والے دن۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ناخن، بال، ان 10 دنوں میں ذوالحجہ کی ابتدائی جب تک قربانی نہ کر لیں، آپ نے منع فرمایا کہ نہ کاٹیں۔ اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اگرچہ ان کے لیے ضروری نہیں، ضروری گھر کے سربراہ کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اہل خانہ کو اس کی ترغیب دینا ہمارے اسلاف میں اس کا بھی اہتمام رہا ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی کی نیت تو رکھتے ہیں، یعنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن استطاعت نہیں رکھتے، حالات اجازت نہیں دیتے، وہ بھی اس سنت پر عمل کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی چیز بیان فرمائی ہے، تو انشاءاللہ ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دے گا۔ وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے کسی قسم کے کوئی بال، ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔